آج شہباز شریف قوم کو کہہ رہا ہے کہ مزید اور مہنگائی کے لیے قوم تیار ہو جائے. حکومت گرائی، آپ اس سازش کا حصہ تھے. آپ اور یاسر زرداری اور وہ جو تیسرا وہ آپ کے ساتھ، آپ کا جو بھائی بیٹھا ہوا تھا لندن میں، اور وہ جو ایکس آرمی چیف، آپ نے مل کے یہ کیا اور شامل کر لیے بیرونی طاقتوں کو. ان کو بتایا کہ کتنا عمران خان آپ کے خلاف ہے، تو ان سب نے مل کے یہ حکومت کرائی. ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے 2.5 سال پروگرام میں تھے. اس دور میں تیل کی قیمت $110 سے $115 بیرل پہ گئی تھی. آج وہ $75 سے $85 پہ ہے. تو جو اصل وجہ تھی مہنگائی کی وہ تو تیل تھا. تو اب تو تیل نیچے آ گیا ہے. آج جو گھی ہمارے زمانے میں تھا وہ آج کل جو پام آئل جو باہر سے لے کے آتے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں، وہ دگنا تھا آج کے مقابلے میں. آج گھی کتنا مہنگا کیوں ہے؟ آج ڈیزل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے؟ 100 روپیہ زیادہ ہے ہمارے دور سے. اور کیا وجہ کہ روپیہ گر گیا؟ تقریباً $100 مہنگا ہوا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا؟ اس ملک میں سیلاب آئے ہیں، جس طرح ہمارے دور میں وہ وبا آئی. اس ملک میں زلزلے آئے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. اور آپ کے دور میں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی، تو میں سمجھا کہ آپ بڑا کوئی فیصلہ کریں گے. ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو آصف زرداری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو 30 سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہیں، سب سے برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا. بیٹا رہتا ہے جو کہ 9 ارب پرانے اب 10 ارب کا کم از کم وہ جو پراپرٹی ایک بیٹا رہتا ہے. 1 ہائیڈ پارک. باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہے، ان کی بینامی پراپرٹیز ہیں، زرداری کی بینامی پراپرٹیز ہیں. 30 سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی. تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں. لوگوں کو بار بار پہلے یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں. کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں. یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں گے. اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں. حال یہ ہے کہ جو جب 100 روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت، تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی 100 روپے دولت میں کمی آئی. اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے، وہ ڈالروں کے اندر دولت میں اضافہ ہوا. قوم غریب ہوئی، آپ امیر ہو گئے ہیں. اس سے ڈی ویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مگرمچھ کے آنسو نہ ہمارے ساتھ دے کہ جی بڑی تکلیف ہے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں باہر کا پیسہ لے کے آئے. اور آپ نے کیا کیا کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے NRO2 لے کے ختم کیے. 1100 ارب روپے کے یہ سارے آپ نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں بیٹھ کے امینڈمنٹ کی نیب میں اور یہ سارا ختم کیا. اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر کہ جی آپ مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. قوم تیار ہے لیکن مہنگائی کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے تیار ہے. کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے، جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے، جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر پاکستان گھٹنوں پہ ہے. آج ہم آئی ایم ایف بلکہ کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے جب ملکی بینکرپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی، آپ ذمہ دار ہیں.
मुल्क को यहां लाके खड़ा कर दिया है कि जो मुल्क 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट इतनी थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे थे, रोशन डिजिटल अकाउंट में $5 अरब आ गया था, हमारे मुल्क में तारीखी डॉलर आया था, और उस टाइम पे 50 लाख हमने नौकरियां दी थी। और इसके बावजूद कि दुनिया के अंदर एक आलमी महंगाई आई थी और वो इंपोर्ट हो रही थी, उसके बावजूद हम रोक के रखे हुए थे। हमने पूरी कोशिश की अवाम पे जोर ना पड़े, उस गवर्नमेंट को गिरा के आज पाकिस्तान को उधर खड़ा किया है। मैं ये समझता हूं कि ये तकरीबन ऐसे लगता है कि साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, और ये जो मेरी हकीकी आजादी की जो तहरीक है वो मुल्क को इस तरह के गद्दारों से आजाद करने के लिए। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जंगल का कानून ना हो। और मैं ये नैब चेयरमैन जो इनका खास नून लीग का आदमी था, उसने भी वो भी मजबूर हो गया कहने के लिए कि झूठे केसेस बना रहे हैं, और जिन लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाए उनको माफ किया जा रहा है। 1100 अरब रुपया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 3 साल में, 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया, जो पाकिस्तान के खजाने में आया। 480 अरब रुपया 3.5 सालों में। 1100 अरब रुपया मजीद और आना था, इन्होंने सब माफ करवा लिया। और फिर लोगों को कहते हैं जी मजीद और तैयार हो जाए महंगाई के लिए। पाकिस्तान तैयार बैठा है, क्योंकि पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। ये जो हमारे ऊपर ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत और ये मुजरिमों की हुकूमत आई है, तो मुझे कोई बताए, मैं आज सारे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जिधर एक मफरूर, एक भगौड़ा मुल्क से कानून से भागा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है। मुझे ये सिर्फ मैं समझना चाहता हूं कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। जब ये प्राइम मिनिस्टर था, इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। ये बता ही नहीं सकता कि पैसा मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ, जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए FIA के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे, नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया। और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयरमैन ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था? इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा और फिर उन लोगों के नाम पे चीनी वाला और पापड़ वाला और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भिजवाई। फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी, दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है, इसको मिस्टर 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था। अरबों रुपया इस मुल्क, उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो इस मुल्क का दानिश्वर बना हुआ है, वो चीफ एडवाइजर है उसकी, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह, जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछे कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें ये मुलव्वस नहीं है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं।
یہ قوم یہ برداشت نہیں کرے گی. اور میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسی طرح اگر ایک ملک کا جب قانون ہی نہیں رہے گا، جب بنیادی حقوق عوام کے نہیں رہیں گے، جب آئین کی اوپن وائلیشنز ہوگی. 90 دن کا آئین سٹیٹ کرتا ہے بلیک اینڈ وائٹ. الیکشنز 90 دن کے آگے نہیں جا سکتے. 90 دن کے بعد یہ کیئر ٹیکر نہیں رہ سکتی. پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بد دیانت دار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، وہ چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح کی 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے. کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر. یہ اس طرح ہے کہ یہاں شہباز شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرحمان حکومت کر رہا ہے پختونخوا کی. سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا 25 مئی کو، انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لے، حکومت تو آنی ہے ہماری. میں انشاءاللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے، پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی زیادتی کر کے ظلم کر کے بچ گئے. اس باری آپ نہیں بچیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میں زندہ رہا، میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے، جو بے قصور لوگوں پہ، جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے. اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں. اگر انہوں نے 90 دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا. جب تک آپ نکلیں گے نہیں، اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا 90 دن کے بعد. اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا ریپبلک. اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے. اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر، جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے. جمہوریت میں چھوڑے، آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا. اور پھر یہ جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا. یہ ہے ان کی تاریخ، یہ ہے وہ مافیاز. یہ کبھی بھی آزاد اور جو تاڑڑ جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جو پیسہ، جنہوں نے NRO لینا ہے، وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے. میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے، میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ حقیقی آزادی، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں، جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا. جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا،
اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے. میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.